बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 अप्रैल बरोज़ इतवार हम बात करेंगे 2 अहम इश्यूज़ के हवाले से। एक अहम ओहदेदार और करीबी साथी शहबाज शरीफ के उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और इस इस्तीफ़ा देने का मकसद अगली नौकरी पक्की करना है, क्योंकि उनको पता है कि अब ये हुकूमत जा रही है और अब अगली नौकरी पक्की करने के लिए ये इस्तीफ़ा दिया गया है। अहम तफ़सील है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे बुशरा बीबी के खिलाफ जो नैब तलबी का नोटिस था उसको चैलेंज किया गया है। एफआईए का जो तलबी नोटिस है उसको चैलेंज किया गया है जो अदालत में, लाहौर हाई कोर्ट में। जबकि नैब तलबी का नोटिस चूँकि नैब इस्लामाबाद ने तलब किया हुआ था तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि कल नौशहरा में बगावत केस में हसन न्याजी की ज़मानत मंजूर कर ली गई थी सेशन अदालत की जानिब से। एडिशनल सेशन जज कराची ने राहदारी उनको ज़मानत दी थी और उसके बाद फिर वो लाहौर आए। 48 घंटों का उनके पास टाइम था, तो वो कल गए नौशहरा में और वहाँ पर अबूरी ज़मानत हासिल कर ली मुतल्लिका अदालत से और शामिल तफ्तीश होने के लिए अदालत ने कहा है। और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने उनकी ज़मानत मंजूर की। 1 लाख रुपए के मुचलकों के एवज़ ये थाना नौशहरा कैंट में बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया था। अब चूँकि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है कि बगावत का जो कानून है 124 ए, और भारत में जितनी इसको पजीराई मिली है कि भारत में भी यही कानून 124 है, वहाँ भी आज तक है। और मोदी ने हर दफ़ा जब इलेक्शन कैंपेन करता है तो उसकी जानिब से ये कहा जाता रहा कि मैं ये दफ़ा 124 ए ख़त्म करूँगा, लेकिन ख़त्म ना किया गया। तो अब जब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया तो वहाँ के जो सहाफ़ी हैं और वहाँ के जो वकला हैं वो मिसालें दे रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट की, कि लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान में तो 124 ए को ख़त्म कर दिया, लेकिन यहाँ नहीं ख़त्म हुआ। अब पता नहीं ये ख़त्म होता है या नहीं होता। जैसे सेक्शन 20 पीक एक्ट को गैर आइनी और गैर कानूनी डिक्लेयर किया था अतर मिनल्ला साहब ने, लेकिन आज तक वो सेक्शन 20 के तहत कार्रवाइयाँ होती हैं। लेकिन जस्टिस शाहिद करीम साहब तगड़ा फैसला करेंगे और वो उनकी जो डिटेल फैसला होगा उसमें वो फिर सारी चीज़ों को वो फिर बख्शते नहीं हैं, बहुत खूबसूरत फैसला देते हैं। मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ पहले एंटी करप्शन लाहौर का मुकदमा खारिज किया गया, उनको डिस्चार्ज किया गया। उनके खिलाफ जो भी मुकदमा था, जो भी केस था, पहले उनको 18-20 दिन वैसे रखा गया, फिर बलूचिस्तान एंटी करप्शन ने 5 दिन रखा, फिर रास्ते में रहीम यार खान ने एंटी करप्शन अदालत ने रखा, फिर वो लाहौर आए, फिर एफआईए के पास रहे, वहाँ से ज़मानत हुई, एंटी करप्शन का मुकदमा खारिज हुआ तो उनको ले गए गुजरांवाला में। गुजरांवाला में एक सड़क तामीर केस में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जिस दिन लेके गए उसी दिन जो जज थे वहाँ पे, सिविल जज मजिस्ट्रेट मसरूर आशिक ने मोहम्मद खान भट्टी को के खिलाफ जो गुजरांवाला का मुकदमा था उससे भी डिस्चार्ज कर दिया। ये मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। मकसद सिर्फ ये है कि जी ब्लैकमेल किया जाए, और मकसद सिर्फ ये है कि वो सियासी इंतकाम के जिसकी बुनियाद पर हमजा शहबाज की गुस्ताखी की गई थी। बहुत केसेस होंगे और जो इनका कंडक्ट होगा, जो इनका करैक्टर है करप्शन के हवाले से, वो सारी चीज़ें तो अपनी जगह हैं, उनको तो कोई इनकार नहीं करता। लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई की गई है, आर्टिकल 10 ए जो फेयर ट्रायल है, वो ये नहीं है कि आप एक ही वक़ूआ की बाबत 10-20 मुकदमात दर्ज करके सिर्फ इस वजह से कि आप के पास कुछ है नहीं उनके खिलाफ साबित करने का। अगर आपके पास कुछ होता तो एफआईए की ज़मानत ना होती, एंटी करप्शन के मुकदमात आपकी हुकूमत में होते हुए खारिज ना होते। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई सबूत नहीं था, बाकी सारा कुछ इल्ज़ाम ही था, और जिसकी वजह से वो सारे मुकदमात ख़त्म होते जा रहे हैं। और कल ही दूसरी तरफ केस था, और ये शहबाज गिल का जो मुकदमा है इदारों के खिलाफ, जो बगावत पर उकसाने का केस था, उसमें शहबाज गिल को रिलीफ मिला है। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से 4 हफ्तों के लिए उनको अमेरिका जाने की वन टाइम परमिशन दी गई थी। तो चूंकि आज अदालत में केस था तो वो बगैर जज साहब को बताए, जैसे नवाज शरीफ बगैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताए चले गए थे, जिस पर फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा था कि कम अज़ कम हमें इन्फॉर्म किया जाता, और फिर वो इश्तिहारी हुए और फिर उनकी अपील खारिज हो गई थी, अदम पैरवी। तो यहाँ पर शहबाज गिल अदालत में पेश हुए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में, और एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने समाअत की, और दोनों फिर जज थे, उन्होंने एक दूसरे के साथ गपशप भी की। और साथ शहबाज गिल की जानिब से उनके वकला कैसर इमाम और अली बुखारी अदालत में पेश हुए। शहबाज गिल ने जज से मुकालमा करते हुए कहा कि सालगिरह मुबारक हो आपको जज साहब। एडिशनल सेशन जज ने कहा कि मतलब अप्रैल फूल का मैसेज पहुंच गया आपको। जज ने शहबाज गिल से इस्तफसार किया, आप तो बैरून मुल्क जा रहे थे। उस पर शहबाज गिल ने जवाब दिया कि आपकी सालगिरह की खुशी में मैं बाहर जा रहा हूँ। जनरल शुएब के फैसले पर सलाम है आपको।
جج نے استفسار کیا بہت شکریہ لیکن آپ کی پاکستان واپسی کب ہے؟ تو شہباز گل نے جواب دیا کہ دور جانا ہے، تھوڑی مہربانی کر دیں، لمبی تاریخ دے دیں۔ اس پر جج طاہر عباس سپرا نے شہباز گل کو کہا کہ آپ نے کون سا پیدل جانا ہے جو آپ کو لمبی تاریخ چاہیے؟ اس دوران شریک ملزم کے وکیل، اس میں جو صدر ہیں ایئر وائی نیوز کے، انہوں نے سپریم کورٹ میں پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس مقدمے کو چیلنج کیا تھا، پھر انہوں نے چیلنج کیا تھا سپریم کورٹ میں، تو سپریم کورٹ نے ان کی حد تک ٹرائل کورٹ کو کارروائی سے روک دیا تھا۔ ابھی وہاں سے فیصلہ آئے گا، وہ فیصلہ ہوگا تو یہ فرد جرم آگے لگے گی۔ یہ شہباز گل کی اللہ نے سن لی، نہیں تو ان کو تو رگڑا لگانے لگے تھے کہ سپریم کورٹ نے ایئر وائی کے جو پریزیڈنٹ ہے ان کی حد تک ریلیف دیا اور کہا کہ جی کیس کی کارروائی روکی جائے۔ ان کی حد تک کیس کی کارروائی رکی تو پھر ساری رک گئی۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ابھی سپریم کورٹ کا جو اٹیسٹڈ کاپی ہے وہ ہمیں نہیں ملی، تو وہ ہمیں کاپی مل جائے تو پھر ہم وہ جمع کروا دیں گے۔ تو عدالت نے کہا کہ آپ اس میں جو ریٹن اپلیکیشن دے دیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا اور آپ فیصلے کی کاپی جمع کروا دیں گے تو آپ کو تاریخ دے دی جاتی ہے۔ تو 6 مئی تک فرد جرم مؤخر کر دی گئی شہباز گل کے خلاف، اور شہباز گل اب امریکہ جائیں گے اور پھر وہ وہاں سے واپس آتے ہیں یا جو بھی معاملہ ہوگا۔ بشرا بی بی کے خلاف جو مقدمات تھے، بشرا بیگم کے خلاف انہوں نے، عورتوں کو مقدمہ تھا نہیں، ایک توشہ خانہ کا نیب نے شروع کر دیا اور توشہ خانہ کا ہی ایف آئی اے نے شروع کر دیا، اور یہ ایک ایسی کارروائی ہے جس کا نہ کوئی پاؤں ہے نہ سر ہے، لیکن صرف اور صرف انتقامی کارروائی ہے، اور اس بنیاد پر انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ اس نوٹس کو چیلنج کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو چیف جسٹس عامر فاروق کے سربراہی میں 2 رکنی بینچ جسٹس سمن رفت امتیاز بینچ میں شامل ہیں، اور 2 رکنی بینچ سوموار والے دن سماعت کرے گا۔ اور اب اس میں ایک چیز ہے کہ عامر فاروق صاحب تو سٹے تو دیتے نہیں ہیں کہ نوٹس کو سسپینڈ کر دیں، وہ یہی کہیں گے کہ جی آپ جا کے شامل تفتیش ہوں، آپ جا کے نیب کے سامنے پیش ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ تو بالکل ہی زیرو کیس ہے، اس کیس میں تو کچھ ہے نہیں، ایسی کارروائی پہلے فوجداری استغاثہ چل رہا ہے عمران خان کے خلاف، تو پھر ایک نئی کارروائی کیسے شروع کی جاتی ہے؟ لیکن پھر بھی ہمارا عدالتی نظام ہے اور ہر طرح کی ہمیں امید رکھنی چاہیے۔ انہوں نے عدالت سے 17 فروری اور 16 فروری کے نوٹسز غیر قانونی قرار دینے کی استدعا کی ہے۔ عدالت سے مطالبہ کیا ہے کہ درخواست پر فیصلہ آنے تک نیب انکوائری کو تفتیش میں تبدیل کرنے سے روکا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دی گئی درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ درخواست پر فیصلہ آنے تک نیب کو میرے خلاف تادیبی کارروائی سے روکا جائے، اور انہوں نے نیب کو اس میں فریق بنایا اور کہا ہے کہ جی نیب کو ہر صورت میں روکا جائے کہ وہ میرے خلاف کارروائی نہ کرے۔ اسی طرح جو ایف آئی اے کے نوٹس تھے ان کو چیلنج کیا تھا عمران خان، تو چونکہ اس میں حفاظتی ضمانت لے چکے ہیں، اور پھر عمران خان نے ان نوٹسز کو چیلنج بھی کر دیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں، جبکہ ایف آئی اے کی جو کارروائی تھی، ایف آئی اے کی جانب سے جو نوٹس تھا اس کی جانب سے بشرا بیگم نے چیلنج کر دیا تھا اس کو لاہور ہائی کورٹ میں، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیب کے جو توشہ خانہ میں ان کو آئے تھے اس کو چیلنج کیا تھا۔ اب اسپیشل جو اسسٹنٹ تھے ان کو اور یہ اسپیشل معاون خصوصی تھے میڈیا کے حوالے سے فہد حسین۔ فہد حسین کا جب نام آتا ہے تو کم از کم جو صحافی برادری ہے وہ بہت تکلیف میں ہے فہد حسین کی وجہ سے، کیونکہ فہد حسین معاون خصوصی تھے، وہ میڈیا کے تمام معاملات کو دیکھتے تھے اور ان کے دور میں ظلم ہوتا رہا۔ ارشد شریف شہید جب زندہ تھے تو وہ فہد حسین کے کردار پر سوال اٹھاتے تھے کہ آپ کو تو صحافیوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے آپ صحافیوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے اور آپ مافیا کا حصہ بن گئے۔ ان کے بعد پھر عمران ریاض خان کے خلاف جو ظلم ہوتا رہا، 20-25 مقدمات درج کیے گئے، ایک تھانے سے دوسرے سے تیسرے چوتھے، اس طریقے سے، اور یہ فہد حسین تب بھی خاموش رہا۔ پھر جب باقی صحافیوں کے خلاف کاروائیاں ہوتی رہیں، اس میں صدیق جان کو گرفتار کیا گیا، اس سے پہلے جن لوگوں کو جتنے صحافیوں کے ساتھ ظلم ہوتا رہا، فہد حسین خاموش رہا۔ یہ معاملے خصوصی کا انجوائے کر رہا تھا، اور یہ خاص الخاص تھا شہباز شریف کا، اور میڈیا کی جتنی بھی مینجمنٹ ہے وہ مریم اورنگزیب کے ساتھ فہد حسین ہی اس کو دیکھتے تھے۔ فہد حسین نے اپنے استعفے سے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ معاون خصوصی کا ان کے پاس عہدہ ہے، اور معاون خصوصی کا عہدہ ان کو اس وجہ سے دیا گیا تھا کہ یہ ہر طرح سے جو بارگیننگ ہے میڈیا کے ساتھ، اور جس طریقے سے اشتہاروں کے نام پر، جس طریقے سے اشتہاروں کا ریٹ بڑھا کے مختلف اینکرز کو، مختلف میڈیا چینلز کو، ہر چیز کو ایک دفعہ انہوں نے کنٹرول کر لیا، اور انہوں نے اتنا پیسہ لگا دیا کہ عمران خان کے بغیر میڈیا کی ریٹنگ زیرو ہو گئی تھی، اس کے باوجود ان کو میڈیا کو پیسہ آ رہا تھا، ان کو پیسے سے غرض تھی، اپنے چینلز کا بیڑا غرق ہو رہا تھا، تباہ ہو رہے تھے چینلز، اس سے کوئی ان کو لینا دینا نہیں تھا۔ تو یہ فہد حسین تھا جو ساری مینجمنٹ کر رہا تھا،
اور جو مریم نواز کہتی ہیں کہ دیکھیے میری میڈیا مینجمنٹ، تو یہ میڈیا مینجمنٹ کو فہد حسین کرنے والا تھا۔ اب فہد حسین نے معاون خصوصی کے جو ہے وہ ریزائن کر دی۔ اب معاون خصوصی کے عہدے سے ریزائن جو کیا ہے، یہ اسپیشل اسسٹنٹ تھے شہباز شریف کے، تو انہوں نے آگے ان کو عہدہ کون سا ملا ہے، یہ جی پریزیڈنٹ بن گئے ہیں پی این این ٹی وی کے، جو پی این این ٹی وی ہے اس کے پریزیڈنٹ بن گئے ہیں فہد حسین۔ اب پی این این کس کا ہے؟ اسد کھوکھر کو سارے جانتے ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے تھا، اور جب یہ لوٹا کریسی ہوئی تھی اور 25 ایم پی ایز نے حمزہ شہباز کو ووٹ ڈالا تھا، اور حمزہ شہباز کے ووٹ 198 ہوئے تھے، اور بعد میں 63 کی تشریح میں کہا گیا کہ جو لوٹوں کا ووٹ ہے وہ گنا نہیں جائے گا، تو اس میں یہ ایک اسد کھوکھر بھی تھے۔ اب یہ مسلم لیگ نون کا حصہ بن گیا، اور مسلم لیگ نون نے جو الیکشن جیتے تھے ضمنی الیکشن میں، جو 1-2 الیکشن جیتے تھے، اس میں ایک اسد کھوکھر کا بھی الیکشن تھا، وہ اپنا الیکشن نون لیگ کی ٹکٹ پر جیت گئے تھے، یہ جو مئی میں الیکشن ہوئے تھے۔ اب وہ مالک ہیں اسد کھوکھر اس پی این این کے۔ اب نون لیگ کا ایم پی اے اور نون لیگ کا رہنما جس ٹی وی چینل کا مالک ہے، اس کا پریزیڈنٹ بنا دیا ہے فہد حسین کو۔ اب فہد حسین کو پتا تھا کہ جی حکومت نے تو جو کرنا تھا، جو میڈیا مینجمنٹ تھی وہ تو ہم نے کر لی، اب حکومت نے الٹیمیٹلی جانا ہے، اگر عدالت کی جانب سے حکم آ جاتا ہے انتخابات کا، تو انہوں نے اسمبلیاں تحلیل کرنی ہے اور انتخابات میں ان کو جانا پڑنا ہے، کیونکہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن ہوں اور یہاں 5 سال کے لیے اسمبلیاں بن جائیں اور اس کے بعد وفاق کا الیکشن ہو، یہ افورڈ نہیں کر سکتے، یہ آخری حد تک جائیں گے، لیکن جب معاملہ الیکشن کی طرف ہی گیا تو پھر ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، تو ان کو پتا تھا، تو اس وجہ سے اتنی خدمت کی، 1 سال خدمت کی اس امپورٹڈ حکومت کی، کہ اس کی وجہ سے ان کو معاون خصوصی کا اور صحافیوں پر جو ظلم ہوتا رہا آنکھیں بند کیے رکھی، اور اب ان کو نوازا گیا ہے اور ان کو پی این این کا پریزیڈنٹ بنا دیا گیا ہے، پی این این ٹی وی چینل کا، اور یہ ان کو اعزاز دیا گیا ہے کہ آپ نے جتنی خدمت نون لیگ کی کریں گے، نون لیگ کی، اتنا آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔